السلام علیکم ناظرین و سامعین، جی نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آج کا جو ٹائٹل ہے، یہ 5ویں چیپٹر کا ٹائٹل ہے، آپ کو جو نعمتیں حاصل ہیں وہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ میں ہیرلڈ ایبٹ کو برسوں سے جانتا ہوں۔ وہ کبھی میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ ایک روز میں اس کے ساتھ اپنے فارم پر جا رہا تھا۔ راستے میں نے اس سے پوچھا کہ وہ پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ اس نے مجھے جواب دیا، وہ ناقابل فراموش۔ ہیرلڈ ایبٹ نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان رہا تھا۔ وہ ناقابل فراموش ہے۔ ہیرلڈ ایبٹ نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا، لیکن 1943 کے موسم بہار کے ایک دن میں نے جو منظر دیکھا، اس نے میری تمام پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ میرے سامنے یہ منظر صرف 10 سیکنڈ رہا، لیکن میں نے اس وقفے میں جو کچھ سیکھا وہ 10 سال میں بھی نہیں سیکھ سکا تھا۔ میرا ایک اسٹور تھا جہاں میں سبزیاں وغیرہ فروخت کیا کرتا تھا، لیکن میرا کاروبار ہمیشہ ہی روبہ زوال رہا۔ میں نے اپنے تمام سرمایہ اپنے کاروبار میں لگا دیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کاروبار کے دوران میں مقروض بھی ہو گیا تھا۔ ایک وقت وہ آیا جب اسٹور بند کرنا پڑا۔ میں ایک بینک سے قرضہ لینے جا رہا تھا تاکہ کسی دوسرے شہر جا کر کوئی ملازمت طلاق وغیرہ تلاش کر سکوں۔ میں نہایت بےدلی سے قدم اٹھا رہا تھا، میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس وقت میں خود کو ایک شکست خوردہ انسان تصور کر رہا تھا۔ پھر اچانک میں نے ایک معذور شخص کو دیکھا جس کی ٹانگیں نہیں تھیں اور جو پہیوں والی کرسی پر بیٹھا ہوا کرسی دھکیل رہا تھا۔ وہ جب سڑک پار کر کے میرے قریب سے گزرا تو ایک لمحے کے لیے اس کی اور میری آنکھیں چار ہوئیں۔ اس نے نہایت خوش دلی سے کہا، صبح بخیر جناب، آج کی صبح کس قدر خوشگوار ہے۔ اس نے یہ جملہ نہایت ہی خلوص اور محبت سے کہا تھا۔ میں نے اس شخص کو بغور دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس شخص کے مقابلے میں کس قدر خوش قسمت اور دولت مند شخص ہوں۔ خدا نے مجھے 2 ٹانگوں سے نوازا ہے، میں بآسانی چل پھر سکتا ہوں۔ مجھے اپنے خوبصورت خیالات پر ندامت ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر ایک اپاہج شخص اتنی خوش دلی اور اعتماد سے زندگی بسر کر سکتا ہے تو میری حالت تو اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ چنانچہ مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ خوش و خرم اور پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اس سوچ نے میرے اندر ایک نیا ولولہ اور حوصلہ پیدا کر دیا۔ میں نے بینک سے قرضہ لیا اور زیادہ محنت سے کام کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میرے دن پھرنے لگے۔ اب میں نے اپنے غسل خانے کے آئینے پر یہ الفاظ تحریر کر رکھے ہیں جنہیں میں روزانہ دیکھتا ہوں، اور ہر روز توانائی کی ایک نئی لہر سینے میں دوڑتی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے آئینے پر جو الفاظ تحریر کیے وہ یہ ہیں: میں اداس تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، لیکن بازار میں ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے۔ ایک بار میں نے ایڈی ریکن بیکر سے، جس نے چھوٹی کشتی پر بحر اوقیانوس عبور کیا، دریافت کیا کہ بحر اوقیانوس کی اس مہم سے اس نے جو سب سے بڑا سبق حاصل کیا وہ کیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ بحر اوقیانوس کی چھوٹی کشتی سے عبور کرنا ایک ہولناک تجربہ تھا۔ میں نے اس ہولناک تجربے سے جو سیکھا وہ یہ کہ اگر آپ کو پیٹ بھر کر روٹی اور تازہ پانی مل جائے تو پھر کسی شکایت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ رسالہ ٹائم میں ایک سارجنٹ کے بارے میں مضمون شائع ہوا جو بم کا ایک ٹکڑا گلے میں لگنے سے اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ اس سے 7 مرتبہ خون دینا پڑا۔ اس نے ایک کاغذ پر یہ لکھ کر اپنے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا میں زندہ بچ جاؤں گا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے پھر لکھا کہ کیا میں بات چیت کر سکوں گا؟ ڈاکٹر نے اس بار بھی اس بات میں جواب دیا۔ اس پہ زخمی سارجنٹ نے لکھا کہ اب اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ آپ خود سے بھی پوچھیں کہ بھلا پریشان رہنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی پریشانی کس قدر بلاجواز اور بے معنی ہے۔ زندگی میں 90% باتیں درست اور 10% غلط ہوتی ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنے پیش نظر صرف ان 90% باتوں کا خیال رکھیں جو درست ہیں اور باقی 10% باتوں کو فراموش کر دیں۔ لیکن اگر آپ پریشانی اور اعصابی بیماری میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں تو صرف یہ کریں کہ ان 10% باتوں کو جو غلط ہیں سامنے رکھ کر باقی 90% درست باتوں کو بھول جائیں۔ میں انگلستان گیا تو میں نے کئی گرجوں میں یہ الفاظ تحریر کیے ہوئے دیکھے۔ سوچیے اور شکر ادا کیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ یہ الفاظ آپ اپنے دل پر زندہ کر لیں۔ آپ ان نعمتوں کے بارے میں سوچیے جو میسر ہیں اور پروردگار عالم کا شکر ادا کیجیے۔ گلیورز ٹریولز نامی کتاب کا مصنف تھا۔
جو ناتھن سافٹ اس درجہ قنوتی تھا اور اپنے وجود سے اتنا بیزار تھا کہ اپنی سالگرہ پر سیاہ ماتمی لباس پہن کر پورا دن فاقے سے گزار دیا کرتا تھا۔ لیکن اس ادیب نے بھی زندگی میں مسرت اور پرسکون کی تعمیری قوتوں کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رضا، سکون اور خوشی دنیا کے بہترین معالج ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو ان معالجین کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے لیے مسرتوں اور خوشیوں کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ آپ بے شمار نعمتوں کے مالک ہیں، آنکھیں، ٹانگیں، نہاد، کان، اولاد اور خاندان، یہ سب آپ کے بیش بہا اثاثے ہیں۔ کہ آپ اس اثاثے کی قدر کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس اثاثے کی قدر قیمت سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں، اور ہماری سوچیں اکثر ان چیزوں کے لیے وقف ہوتی رہتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ یہ ایک زبردست المیہ ہے اور اس نے ہمیں جس قدر نقصان پہنچایا ہے، اتنا نقصان تو ہمیں جنگوں اور وباؤں نے اس سے بھی نہیں پہنچا۔ یہی المیہ مسٹر پالمر کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ ایک زندہ دل انسان تھا، لیکن اس المیہ نے اسے بوڑھا اور افسردہ بنا کے رکھ دیا اور اس کے گھر کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نیو جرسی میں رہا کرتا تھا، جہاں فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ میں نے کاروبار کو چمکانے کے لیے نہایت محنت اور لگن سے کام شروع کیا۔ شروع میں حالات سازگار رہے، لیکن بعد میں مشکلات پیش آنے لگی۔ خام مال اور فاضل پرزے دستیاب نہیں ہوتے تھے، جس سے کاروبار بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس بات نے مجھے بے حد بیزار کر دیا۔ میری بات چیت میں تلخی اور افسردگی در آئی۔ میری ازدواجی زندگی بھی متاثر ہونے لگی۔ ایک روز میرے پاس کام کرنے والا ایک معذور شخص آیا اور کہنے لگا کہ پام، تمہیں شرم آنی چاہیے، یوں لگتا ہے جیسے تمام دنیا کی مصیبتیں تم پر ہی نازل ہو گئی ہیں۔ بالغرض محال اگر عارضی طور پر دکان بند کرنا پڑ ہی جاتی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ جب حالات سازگار ہوں گے تو دکان پھر کھولی جا سکتی ہے۔ تو خدا کے فضل و کرم سے تمہارے پاس اتنا سرمایہ ضرور موجود ہے کہ تم ایک عرصے تک فکر معاش شدہ بے نیاز رہ سکتے ہو، لیکن تم تو ہر وقت منہ پھیلائے رہتے ہو۔ کاش میں تمہاری جگہ ہوتا۔ ذرا ادھر دیکھو، میرا ایک بازو نہیں ہے اور چہرہ جلوس چکا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر تم نے اب بھی منہ بسورنا بند نہیں کیا تو نہ صرف تمہارا کاروبار بلکہ تمہاری صحت بھی خراب ہو جائے گی، دوست دور ہو جائیں گے اور تمہاری گھریلو زندگی متاثر ہوگی۔ یہ الفاظ تھے جنہوں نے میری آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اپنی خوش قسمتی کا احساس ہو گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ایک بار پھر وہی پرانا پام بن جاؤں گا۔ میری ایک دوست لوزائل بلیک نے بھی اس حقیقت کو پا لیا، لیکن اس حقیقت کو پانے کے لیے اسے ایک صبر آزما تجربے سے گزرنا پڑا۔ میں کئی سال پہلے لوزائل سے ملا تھا۔ اس وقت ہم دونوں یونیورسٹی میں شعبہ صحافت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 9 سال قبل سے اسے ایک زبردست المیہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے بتایا کہ میں بے حد مصروف زندگی گزار رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اناٹومی پڑھتی تھی، میں نے خطابت کی تعلیم دیتی تھی، موسیقی سکھاتی تھی، دعوتوں اور پارٹیوں میں شرکت کرتی تھی، کبھی کبھار گھڑ سواری بھی کر لیا کرتی تھی۔ ایک صبح میں اچانک بیمار ہو گئی۔ مجھے دل کے مرض کی شکایت تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے 1 سال تک آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر کے مشورے نے مجھے بہت بدل کر دیا۔ میں سوچ کے پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ 1 سال معذوروں کی طرح بستر پر لیٹ کے زندگی کیسے گزارے گی۔ میں سوچتی میں نے کیا جرم کیا ہے جو یہ سزا مل رہی ہے۔ میرے مزاج میں تلخی آ گئی اور ہر ایک سے درشت مزاجی سے پیش آنے لگی۔ اس کے باوجود میں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتی رہی۔ میری پڑوس میں ایک مصور رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بستر پہ 1 سال گزارنا کوئی زیادہ بڑا المیہ نہیں ہے۔ تم اس دوران خود سے آشنا ہو سکتی ہو اور خوب سو سکتی ہو۔ تمہیں ان چند مہینوں میں اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنے کا جو موقع ملے گا وہ شاید تمہیں برسوں میں نہ مل سکے۔ اس کی یہ بات سن کر میں پرسکون ہو گئی اور خود میں ایک نیا جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے مطالعہ کیا۔ ایک دن ریڈیو پر یہ الفاظ سنے۔ تبصرہ نگار کہہ رہا تھا کہ تم صرف اس کا اظہار کرتی ہو جو تمہارے شعور میں ہے۔ میں نے ایسے الفاظ اکثر سنے تھے، لیکن اس دن تو یہ الفاظ میری روح میں اتر گئے۔ اب میں صرف وہ سوچنے لگی جسے سوچ کر زندگی اور مسرت کا احساس ہوتا تھا۔
میں نے ان تمام چیزوں کا تصور کیا جن پر مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ یہ وقت میں نے ایسی ہی باتیں سوچ کے گزارا، اور اب میں بالکل صحت مند ہوں۔ میری بصارت و سماعت ٹھیک ہے، میری ایک پیاری سی بچی ہے، ایک دوست ہے، مطالعہ خوب کرتی ہوں۔ میری سوچ سے میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ میرے پاس ہر وقت مہمانوں کا اس قدر ہجوم رہنے لگا کہ ڈاکٹر کی ہدایت جاری کرنا پڑی کہ میں محض ایک مخصوص وقت میں اپنے ملاقاتیوں سے مل سکتی ہوں۔ اور جب کہ 9 سال گزر چکے ہیں، میں نہایت مطمئن اور خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہوں۔ وہ ایک سال بستر پر گزارنا مجھے اب ایک طرح کی نعمت کی طرح لگتا ہے۔ خدا نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ روزانہ صبح اٹھ کر ان کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اب یہ میری عادت میں شامل ہو گیا ہے۔ اب میں سوچتی ہوں تو ملامت محسوس ہوتی ہے کہ اگر موت کا خوف مجھ پر غالب نہ آ جاتا تو مجھے زندہ رہنے کا شعور بھی حاصل نہ ہوتا۔ ڈاکٹر سموئیل جانسن نے 200 سال پہلے جو سبق سیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ ہر واقعے کے روشن پہلو کو دیکھنا ہزاروں روپے حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کسی پیشہ ور رجائی ادیب کے خیالات نہیں ہیں، بلکہ ایسے شخص کے خیالات ہیں جس نے 20 سال تک نہایت افلاس میں وقت گزارا۔ بعد میں یہی ڈاکٹر جانسن بہترین ادیب اور خوش گفتار شخص کی حیثیت سے ستارہ بن کر ابھرے۔ دیکھیے، پیرسل اسمتھ نے کوزے میں دانش مندی کا سمندر بند کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی صرف 2 مقصد رکھتی ہے، ایک یہ کہ جس شے کی طلب ہو اس کا حصول، دوم یہ کہ حاصل شدہ شے سے استفادہ اور لطف اندوز ہونا۔ صرف دانش مند ترین لوگ یہ دوسرا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ برتن دھونے جیسے معمولی کام کو بھی ایک خوشگوار تجربے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ بھی یہ خوشگوار تجربہ کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ بارگ ہڈل کی کتاب میں دیکھنا چاہتی تھی کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب کے مصنفہ 50 سال تک بصارت سے تقریباً محروم زندگی بسر کرتی رہیں۔ وہ لکھتی ہیں، میری صرف ایک آنکھ تھی اور اس کا پردہ بھی کوئی ایسا نہ تھا کہ میں صاف طور پر دیکھ سکتی، لیکن میں نے لوگوں سے اپنے لیے رحم اور ہمدردی مانگنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ بچپن میں نے اپنی ساتھی دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، لیکن مجھے راستہ درست طور پر نظر نہ آتا تھا۔ اس لیے جب بچے کھیل کود کر گھروں کو چلے جاتے تو میں چھپ کر راستے کو ذہن نشین کیا کرتی تھی۔ اس طرح میں نے ہر راستہ ذہن نشین کر لیا۔ بعد میں بچوں کے ہر کھیل میں شریک ہونے لگی۔ میں گھر میں بڑے بڑے حروف میں لکھی گئی کتابیں پڑھا کرتی تھی، اور آخرکار میری یہی کوشش رنگ لائی اور میں نے اے بی اور ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی۔ میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ جب بعد میں کالج میں صحافت کا پروفیسر مقرر ہوئی، وہاں 13 سال تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران میں نے مختلف کلبوں میں خواتین کی بہبود سے متعلق لیکچر دیے اور ریڈیو سے تقریر کی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن کے ایک کونے میں یہ خیال ہمیشہ موجود رہا کہ ایک روز میں مکمل طور پر اندھی ہو جاؤں گی، اور اس خیال کو ذہن سے نکالنے کے لیے میں نے زندگی کے بارے میں ایک نہایت ہی مثبت طرز فکر اور رویہ اختیار کیا۔ پھر جب میری عمر 52 سال ہوئی تو ایک معجزہ ہوا، میری آنکھوں کا آپریشن اور 40% بصارت لوٹ آئی۔ اب میرے لیے ایک نئی اور حسین دنیا کے دروازے کھل گئے۔ اب برتن دھونے کا عمل بھی میرے لیے ایک خوشگوار تجربہ بن گیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ برتن صاف کرنے کے دوران جو جھاگ پیدا ہو جاتی تھی، میں اس سے خوب کھیلتی اور بھاگ کر اٹھا کر روشنی میں دیکھتی تو مجھے اس میں کوسوں گزاں کے خوشنما رنگ نظر آتے۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھتی تو برف باری میں اڑتی ہوئی رنگین چڑیاں نظر آتی، جنہیں دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوتی۔ آخر میں وہ لکھتی ہیں کہ میرے خدا، تیری شکر گزار ہوں، پروردگار عالم، میں تیری عطا کردہ نعمت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ذرا تصور کیجیے کہ وہ خدا کی اس لیے شکر گزار ہے کہ صابن کے بلبلوں میں اور دھنک کے رنگ اور برف باری میں اڑتی ہوئی چڑیا دیکھ سکتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے کہ ہم اتنے برسوں سے رنگ و نور اور احسن و جمال سے بھری ہوئی اس کائنات میں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس قدر اندھے ہیں کہ کائنات کی تمام خوبصورتی نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے پریشانی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اصول یاد رکھیں، اپنی رحمتوں کو شمار کیجیے، تکلیفوں کا نہیں۔ جی ناظرین سامعین، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔